بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں حکیم طیب اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کولیسٹرول اور جسم کے فاسد مادوں کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست ٹانک اور ایک زبردست نسخہ جس کو استعمال کرنے سے نہ صرف کولیسٹرول بدن سے خارج ہو جاتا ہے، جو کولیسٹرول ہے جس کی وجہ سے دل کی جو شریانیں ہیں وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے دل کے امراض بڑھ جاتے ہیں اور بھی بہت سے اس میں نقائص پیدا ہو جاتے ہیں جو بدن میں یورک ایسڈ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے کیمیائی اجزاء بدن میں یوریا وغیرہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے صحت اور گردے دونوں بہت رسک میں آ جاتے ہیں، بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے۔ تو یہ جو نسخہ ہے آپ اس کو استعمال کر کے نہ صرف اپنی صحت کی حفاظت کر سکتے ہیں بلکہ اس کو کولیسٹرول والے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور جن کو کولیسٹرول نہیں ہے وہ اگر استعمال کریں تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے کولیسٹرول کبھی ہوگا بھی نہیں۔ تو اس میں جو اجزاء استعمال ہوتے ہیں وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، آپ نے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اسی طریقے سے اس کو فالو کرنا ہے، استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کو 4 سے 5 دن کے اندر آپ کو فرق ظاہر ہو جائے گا، اور اگر آپ کو فرق اچھا مل جاتا ہے یعنی آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ بات دوسروں کے بھی بتائیں، ہو سکتا ہے کسی تکلیف میں مبتلا کے کام آ جائے، یہ کسی مریض کے کام آ جائے، یہ آپ نے جو آپ نے اس کا استعمال کیا جس طریقے سے وہی طریقہ آپ ان کو بھی بتائیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ جو بھی کوئی دوائی استعمال کرنی ہے اس سے پہلے آپ ماہر معالج سے مشورہ ضرور کریں۔ آپ چاہیں تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنی طبیعت، کیفیت، مزاج کے مطابق ہم آپ کو مشورہ دے دیں گے، اور اگر آپ اپنے کسی فیملی ہیلتھ ایڈوائزر سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اس سے ضرور مشورہ کریں۔ ہر نسخے کے استعمال سے پہلے مشورہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ مشورے کے بعد ہی کوئی نسخہ آپ استعمال کریں۔ تو چلتے ہیں اپنے نسخے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ کو جو چیز چاہیے ہوگی وہ چاہیے ہوگی زعفران کا پانی۔ یہ زعفران کا پانی ہم نے ارک گلاب میں بنا لیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہم نے اس کے اندر جو چیز شامل کرنی ہے وہ ہے پڑی چھلکا اسبگول اور شہد۔ چھلکا اسبگول اور شہد کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ 3 اجزاء ہیں، ان کو آپ نے استعمال اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے 1 گلاس صاف پانی۔ صاف پانی کے اندر آپ نے ڈالنے ہیں تقریباً 2 چھوٹے چائے والے چمچ چھلکا اسبگول کے ڈالیں، اور اس کے بعد آپ اس کے اندر ڈالیں ہنی کے تقریباً 2 سے 4 چمچ۔ اچھی طرح اس کو پھینٹیں، مکس کریں۔ مکس کرنے کے بعد آپ اس کو سپ سپ کر کے پی جائیں، اور تقریباً 1 گھنٹے بعد یا آدھے گھنٹے بعد 1 گلاس پانی اور پئیں، اور یہ پانی آپ نے اس وقت تک پیتے رہنا ہے جس وقت تک آپ جاگیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کھانا کھایا ہے، کھانا کھانے کے بعد 1 گھنٹے بعد آپ نے پانی پی لیا ہے تو بس یہ کافی نہیں ہے، آپ کو چاہیے کہ اور 1 گھنٹہ گزرے تو پھر بھی پانی پئیں۔ خاص طور پہ آپ کو پانی اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے، جب بھی آپ نے چھلکا اسبگول استعمال کرنا ہے تو پانی اسی طریقے سے استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے نہ صرف کولیسٹرول ٹھیک ہو جائے گا، کولیسٹرول کا لیول کم ہو جائے گا، مینٹین جو لیول ہے ایک بیلنس لیول ہے اس کے اوپر آ جائے گا، بلکہ اس کے استعمال سے بدن کی بڑھی ہوئی حرارت اور فاسد مادے جو جسم میں اکٹھے ہونے لگ جاتے ہیں، آنتوں میں بیکٹیریا اکٹھا ہونے لگ جاتا ہے جس کے استعمال سے پیچش ہو جائے، جس کے آنتوں میں اثر انداز ہونے سے پیچش ہو جاتی ہے اور بدہضمی ہو جاتی ہے، اس کے استعمال سے بالکل وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کی کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں کہ وہ چھلکا اسبگول ایسے لوگ استعمال کریں اور ایسے لوگ استعمال نہ کریں۔ تو اس کی جو احتیاطیں ہیں ان میں سب سے پہلے وہ لوگ آتے ہیں جو بدہضمی کے مریض ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ چھلکا اسبگول کا استعمال بالکل نہ کریں، پہلے اپنے معالج سے مشورہ کریں، اس کے بعد پھر آپ یہ چھلکے والا شربت استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو آپ کے معالج اجازت دیتے ہیں۔ تو پھر اس سے بڑھ کے کوئی اچھی دوائی نہیں ہے، کیونکہ یہ بے ضرر ہے بالکل۔ انسان جب اس کو یوز کرتا ہے تو یہ آنتوں سے بغیر کسی مشکل پیدا کیے خارج ہو جاتی ہے اور خارج کر دیتی ہے، پرابلم جو ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے، اور کولیسٹرول اور اس کے ساتھ دوسرے فاسد مادے جو جسم میں اکٹھے ہیں وہ چھلکا اپنے اندر جذب کر کے باہر خارج ہو جاتا ہے۔
ویورز مجھے آپ نیکسٹ ویڈیو تک کی اجازت دیجیے. اپنی صحت کا خیال رکھیے. اگر میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا